سلام دوستوں، میں ٹاڈ لیونو۔ اس نشریات میں شامل ہونے کا شکریہ۔ متی باب 15 آیت 21 سے 28 تک، اور آئیے ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آیت 21: اس جگہ سے نکل کر یسوع سور اور سیدا کے علاقے میں چلے گئے۔ اسی علاقے کی ایک کنانی عورت ان کے پاس آئی اور چلا کر کہنے لگی، اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی برے روح کے قبضے میں بہت تکلیف میں ہے۔ اور یسوع نے اسے ایک لفظ بھی جواب نہ دیا۔ بس اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر اس سے اصرار کرنے لگے کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چلاتی جا رہی ہے۔ کیا یہ بالکل سچ تھا؟ کیا اس ماں کے گھر میں واقعی کوئی مسئلہ تھا؟ در حقیقت اس کی اپنی بیٹی برے روح کے قبضے میں مبتلا تھی۔ کیا یہ ماں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آئی تھی؟ نہیں، وہ خداوند کے پاس خدا قادر مطلق سے مدد مانگنے آئی تھی۔ وہ خود یسوع کے پاس آئی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ عبادت کے اختتام تک انتظار کرتی جب اسے ممبر پر آنے اور اس پر ہاتھ رکھنے کی دعوت دی جاتی، اس عورت نے بس اتنا کیا کہ پکار اٹھی، یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ اور یہ سب اس نے اپنی بیٹی کے لیے کیا تھا۔ اس نے کہا، میری بیٹی برے روح کے قبضے میں بہت تکلیف میں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے، یسوع نے اسے ایک لفظ بھی جواب نہ دیا۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی کہ خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ ایسا لگے کہ خدا حرکت نہیں کر رہا، خدا کچھ کہہ نہیں رہا، خدا کچھ کر نہیں رہا، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کی صورتحال میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار ہے۔ خدا کے تمام وعدے ہاں ہیں، اور اس میں آمین۔ 2 کرنتھیوں 1-20 کے مطابق ہم نے 1 یوحنا صبح کے 5:14 اور 15 میں دیکھا تھا کہ یوحنا نے کہا، یہ ہمارا اس پر بھروسہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی سے کچھ مانگیں تو وہ سنتا ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری سنتا ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو درخواستیں ہم نے اس سے کی ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں۔ تو پچھلی بار سب سے پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی، اور وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جذبات سے باہر نکلیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم میدان میں یا ایمان کے دائرے میں آئیں۔ میرا افسیوں کی کتاب میں پسندیدہ صحیفے در حقیقت افسیوں میں باب 3 اور آیت 20 میں پائے جاتے ہیں۔ مجھے آگے بڑھنے دو اور وہ آپ کو پڑھانے دو۔ یہ کافی حیرت انگیز ہے۔ اصل میں یہاں یہ کیا کہتا ہے؟ افسیوں باب 3 اور آیت 20، اب اس کے لیے جو ہماری درخواست یا خیال سے کہیں بڑھ کر نہایت زیادہ اور فراوانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس قدرت کے مطابق جو ہم میں کام کرتی ہے۔ اب یہ بات میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، کیونکہ فطری طور پر میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں جب میں نے کچھ چیزوں کے لیے دعا کی ہے اور ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان خاموش ہے۔ لیکن میں آپ کو حوصلہ دینا اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آسمان کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اس وقت آسمان میں، روحانی دنیا میں بہت سا کام اور سرگرمی جاری ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا آپ کے لیے چیزوں کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ بھائی، شاید وہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جتنا آپ نے اس سے مانگا ہے۔ کیا آپ میری بات سن گئے؟ افسیوں 3:20 اب اس کے لیے جو نہایت زیادہ فراوانی کے ساتھ آپ کی ہر درخواست یا تصور سے کہیں بڑھ کر سکتا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے تخلیقی سوچنے والے ہیں یا آپ کا تخیل کتنا وسیع ہے، لیکن اس بات سے قطع نظر کہ آپ جتنا بڑا سوچ سکتے ہیں، خدا اس سے بھی بڑا سوچتا ہے۔ اسی لیے مجھے افسیوں 3:20 بہت پسند ہے۔ دیکھیں، اس کا نقطہ نظر ہم سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کسی سڑک کے کنارے یا مرکزی سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اور ایک جلوس آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو آپ کا نقطہ نظر بہت محدود ہے۔ آپ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، یا تھوڑا سا بائیں طرف یا تھوڑا سا دائیں طرف۔ کیا ہوگا اگر آپ کی بلندی بدل جائے، اگر آپ کی پوزیشن بلند ہو جائے، مثلاً کسی عمارت کے اوپر چلے جائیں اور اب آپ نیچے دیکھ رہے ہوں، تو غالب امکان ہے کہ آپ جلوس کی شروعات سے لے کر آخر تک سب کچھ دیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ خدا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اس کا نقطہ نظر ہم سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ کرنے کی طاقت، خواہش اور ارادہ رکھتا ہے جتنا آپ نے مانگا بھی نہیں۔ یاد رکھیں، یسوع نے کیا کہا تھا؟ مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، تلاش کرو گے تو پاؤ گے، دستک دو گے تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کیا آپ نے مانگا ہے؟
کیا آپ نے تلاش کیے؟ کیا آپ نے بستک دیے؟ کیونکہ خدا وفادار ہے اور وہ ایمان کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ میں یہاں ہوں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکوں دوست۔ اپنے معجزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اپنی جان کے دشمن پرانے شیطان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کو مایوس کرے اور یہ کہے کہ خدا آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کا ایمان کافی نہیں ہے، یا یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ یاد رکھو، خدا کے تمام وعدے ہاں ہیں اور اس میں یعنی مسیح میں آمین ہے۔ خدا ہمیں وعدہ دیتا ہے، اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ہر ایک وعدے پر ہاں کہتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم بس آمین کہہ کر اس سے اتفاق کریں۔ ایسا ہی ہو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ویسا ہی ہوگا جیسا تو نے فرمایا ہے۔ حوصلہ رکھیں دوست، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک نتائج اس لیے نہیں دیکھے، شاید وہ اتنی جلدی نہیں ہوئے جتنی آپ نے سوچا تھا کہ ہو جانے چاہیے، یا ہو سکتے تھے، یا آپ چاہتے تھے کہ وہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ خدا شاید آپ کے لیے چیزوں کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے اور آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جتنا آپ نے مانگا ہے۔ کئی سال پہلے میں ایک ایسی صورتحال میں تھا جہاں میرا لیپ ٹاپ جو میری ذاتی خدمت کے لیے تھا اپنی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ پرانا ہو چکا ہے، وہ بہت پرانا تھا، اور اس وقت اس کا واحد فائدہ یہ رہ گیا تھا کہ اس پر بچوں کے سیکھنے کے پروگرام ڈالے جائیں تاکہ میرے چھوٹے بچے اس وقت اپنے ABC سیکھ سکیں یا گنتی کیسے کرنی ہے۔ تو جہاں تک اس کو خدمت کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہے، جیسا کہ شروع میں تھا، میں آپ کو بتاؤں اس نے اپنی حد سے بڑھ کر کام کر لیا تھا۔ تو میں نے کہا خدا حافظ، اس بارے میں نے دعا میں خداوند سے رجوع کیا اور میں نے کہا خداوند یہ ایک صورتحال ہے، مجھے ایک ضرورت ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ میری تمام ضروریات کو اپنی شان و شوکت میں مسیح یسوع کے وسیلے سے اپنی دولت کے مطابق پورا کریں گے۔ تو میں آپ سے خداوند ایک متبادل مانگ رہا ہوں، میں آپ سے خداوند ایک نیا لیپ ٹاپ یا نیا لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے مالی وسائل مانگ رہا ہوں، دونوں میں سے جو بھی ہو جائے، لیکن مجھے ایسی چیز چاہیے جس کے ساتھ میں یہاں خدمت میں کام کر سکوں۔ اور کبھی کبھار جب میں دن میں اپنی روحانی دعا کی پگڈنڈی پہ چل رہا ہوتا تو میں اسے اس کے وعدے کی یاد دہانی کراتا اور اسے یاد دلاتا کہ میں اس پر بھروسہ کر رہا ہوں اور اس کا شکر گزار اس خاص چیز کی فراہمی کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہفتے گزر گئے، مہینے بیت گئے، شاید 4 سے 5 مہینے، بلکہ شاید 6 مہینے بھی گزر گئے، اور اس دوران میں نے دیکھا تھا بیسٹ بائی جیسے سٹورز اور دیگر الیکٹرانکس کی دکانیں، اور میں نے آن لائن بھی تلاش کیا کہ وہاں کیا کچھ دستیاب ہے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اب مجھے واقعی کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی تاکہ میں کوئی ایسی چیز خرید سکوں جو اس وقت میرے لیے کارآمد ہو، اور میں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً $500 میں خرید سکتا ہوں۔ کوئی اعلیٰ درجے کا لیپ ٹاپ نہیں، لیکن کم از کم وزارت کے لیے ایک اچھا آغاز کرنے والا لیپ ٹاپ ضرور مل جائے گا۔ اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، شکریہ خداوند تیری فراہمی کے لیے، لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لیے، یا کم از کم لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے $500 کی فراہمی کے لیے۔ اور ظاہری طور پر میرے پاس $500 اضافی نہیں تھے، لیکن میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا اس کی فراہمی کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، 4 یا 5 شاید 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان خاموش ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن میں وفادار رہا، میں مستقل مزاج رہا، اسے اس کے کلام کی یاد دہانی کرواتا رہا، ناراض نہیں ہوا، اس کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا، اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ وہ اپنے کلام کی نگرانی کرتا ہے۔ خیر، ایک دن مجھے ایک ای میل موصول ہوئی، اور وہ میرے ایک دوست کی طرف سے تھی جو مجھ سے 6-7 ہزار میل دور دنیا کے کسی اور حصے میں رہتا تھا۔ میں نے اس شخص کو بہت سالوں سے نہیں دیکھا تھا، اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پیغام کچھ اس طرح تھا: میں ابھی گھر آیا ہوں اور میں نے اپنے لیے ایک بالکل نیا میک بک ایئر خریدا ہے، اور اس وقت یہ مارکیٹ میں دستیاب سب سے اعلیٰ، سب سے جدید لیپ ٹاپ تھا۔ یہ ابھی ابھی لانچ ہوا تھا اور اس کی قیمت تقریباً $2000 کے آس پاس تھی۔ اس نے کہا میں ابھی گھر آیا ہوں اور میں نے اپنے لیے ایک خریدا ہے، اور جب میں اسے کھول رہا تھا تو اچانک تمہارا نام میرے ذہن میں آیا، اور میرے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ٹاڈ لیون کے پاس بھی یہ ہے یا نہیں۔ تو وہ باہر نکلا
مجھ سے رابطہ کیا، پوچھا کہ کیا میں اس میک بک ایئر کے بارے میں جانتا ہوں اور کیا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کیا میں اس خاص لیپ ٹاپ میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور میں نے کہا ہاں میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تم جانتے ہو یہ تھوڑا مہنگا ہے۔ اور بہرحال اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کیونکہ خداوند نے اس سے بات کی تھی یا اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک خریدنا چاہتا ہوں، اور واقعی اس نے وعدہ پورا کیا اور چند دن گزر گئے اور اب میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک بالکل نیا $2000 کا لیپ ٹاپ، جدید ترین، سب سے بہترین۔ اور یہی وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی طرف جو ہماری سوچ، درخواست یا تصور سے کہیں بڑھ کر بے حد و حساب عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ ذرا میرا ساتھ دیں، میں تو $500 کی رینج میں ماڈلز دیکھ رہا تھا۔ خدا نے میری توقعات سے بڑھ کر دیا۔ اس نے میری سوچ اور درخواست سے بڑھ کر مجھے ایسا لیپ ٹاپ دیا جو قیمت اور کارکردگی میں 4 گنا زیادہ تھا جتنا میں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی طرف جو بے حد و حساب ہماری ہر درخواست، سوچ اور تصور سے بڑھ کر عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو میں تمہیں حوصلہ دینا چاہتا ہوں دوست، خود کو کم مت سمجھو، بڑا سوچو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تم سے بھی بڑا سوچتا ہے۔ اور ہر روز اپنی دعا میں افسیوں 3:20 کو شامل کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہاری سب سے بڑی امیدوں سے بھی آگے جا رہا ہے اور وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے بڑھ کر کرے گا۔ اور یقیناً اگر تم واقعی اس پر ایمان لانے کی جرت کرو گے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ اگر تمہیں یہاں کی کہانی یاد ہو تو ہم اصل میں، میرا خیال ہے کہ آیت 23 میں تھے۔ آیت 23 میں یسوع نے اس عورت کو ایک لفظ بھی جواب نہ دیا، تو شاگرد اس کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ اسے یہاں سے بھیج دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی رہتی ہے۔ اب یہ پوری طرح درست نہیں ہے کیونکہ وہ عورت شاگردوں سے آٹوگراف لینے نہیں آئی تھی، وہ براہ راست مالک سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ کچھ خاص ہیں کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور یہاں وہ ہیں، ان کا پہلا قدم یہی ہے۔ پہلی بار آنے والے کو خوش آمدید کہنے کے بجائے وہ اسے فوراً ہی ملاقات سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ پہلی بار آنے والے ہوتے تو آپ اس بات کو کیسے لیتے؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو آسیب زدہ ہے، بے بسی کے عالم میں آئے ہیں۔ مبلغ آپ کو خاموش سلوک فراہم کرتا ہے، اور اگر یہ کافی برا نہیں ہے تو اب عشرہ آپ کو پچھلے دروازے سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، عورت میں بلڈاگ کی سختی تھی۔ یاد رکھو، خدا نہیں کرتا ایمان کو خالی ہاتھ پھیر دیں۔ رومیو کے باب 10 آیت 11 کے مطابق، جیسا کہ کلام پاک کہتا ہے، جو کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ عورت نے ہمت نہیں ہاری، اس عورت نے اپنے معجزے کو جانے نہیں دیا، اس عورت نے برا نہیں منایا اور اس رویے کے ساتھ نہیں چلی گئی کہ او یہ لوگ سب منافق ہیں، میں دوبارہ کبھی اس چرچ میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ سب چاہیں تو جھیل میں چھلانگ لگا لیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایسا رویہ یا موقف اختیار نہ کیا، حالانکہ اسے نظر انداز کیا گیا اور چرچ کے خادم یا شاگرد اسے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ لیکن ذرا آیت 24 کو دیکھیں۔ آخر کار یسوع بولتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ذرا کھیلیں گے؟ معاف کیجیے گا، میں سانس ہی لے رہا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل نہیں ہوں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی اچھی نہیں ہوں؟ اور اس صورتحال میں یہ عورت کنعانی ہے، یہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں شامل نہیں ہے۔ تو یسوع کہہ رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں تمہاری حیثیت مختلف ہے۔ وہ بہت آسانی سے ناراض ہو سکتی تھی اور بولنا شروع کر سکتی تھی، اور یسوع اس مبلغ پر طعن و تشنیع کر سکتی تھی اور برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ تو آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں جناب؟ بڑی نیک پروین؟ کیا مطلب تم دوسروں کی مدد کرو گے لیکن میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہو؟ غور کریں، اس نے کہا میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس عورت نے کیسے جواب دیا؟ کیا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں؟ کیا اس نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اچھل کود کرنے لگی اور چیخنے چلانے لگی؟ بالکل بھی نہیں۔ عورت آئی اور اس کے سامنے جھک گئی اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ یا کنگ جیمز کے مطابق، عورت آئی، اس کے سامنے جھک گئی اور اس کی عبادت کی۔
اس نے اس کی عبادت کی اور کہا اے خداوند میری مدد کر۔ دوست میرے پاس تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، جنت خاموش نہیں ہے، جنت میں بہت سرگرمی ہے، اور جتنا مصروف وہاں سب کچھ ہے، جب تم خداوند کی عبادت کرنے لگتے ہو وہ رک جاتا ہے اور تمہاری طرف توجہ دیتا ہے۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ جب تم اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کی عبادت شروع کرتے ہو تو وہ ضرور توجہ دیتا ہے، کیونکہ ایمان ہمیشہ خدا کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے اہم وہ طریقہ جس سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں، یا اپنے ایمان کا سب سے اعلیٰ اظہار وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اٹھا دیں اور ہم اپنے مالک کی حمد و ثنا اور عبادت شروع کر دیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ جھک کر اس کی عبادت کرنے لگتی ہے؟ اے خداوند میری مدد کر۔ اچھا، آیت 26 اس نے جواب دیا اور اس نے کہا یہ درست نہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو پھینک دی جائے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ذرا ٹھہرو، پہلے تو خاموشی سے نظر انداز کیا گیا، پھر تمہاری ٹیم مجھے دروازے سے باہر نکالنا چاہتی ہے، پھر تم مجھے بتاتے ہو کہ میں اہل نہیں ہوں کیونکہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے نہیں ہوں، اور پھر ابھی تم نے مجھے کیا کہا؟ یہ درست نہیں کہ بچوں کی روٹی یعنی شفا اور رہائی لے کر کتوں کو پھینک دی جائے۔ دیکھو، تم اور میرے درمیان بات ہے، چاہے تم اس بات کو جیسے بھی بیان کرو، اس زمانے میں بھی تم جانتے ہو مختلف علاقوں یا حیثیت کے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے زبان، اصطلاحات اور الفاظ استعمال ہوتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے یہاں امریکہ میں بھی مختلف لوگوں کے لیے اصطلاحات ہیں جو اس بات پر منحصر ہیں کہ وہ امریکہ کے کس حصے سے ہیں۔ اور میں کسی کو نام لے کر نہیں پکاروں گا یا تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ اس نے بس سیدھا سا کہا یہ درست نہیں کہ بچوں کی روٹی یعنی جو کسی اور کی ملکیت ہے اسے لے کر کتوں کے آگے پھینک دی جائے۔ یہ وہ آخری بات ہو سکتی تھی جس سے معاملہ بالکل ختم ہو جاتا، لیکن خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا سے ناراض ہوئے ہو؟ کیا تم نے خدا کی سچائی اور کردار پر سوال اٹھایا ہے؟ کیا تم نے حالیہ دنوں میں خدا سے ناراضگی ظاہر کی ہے؟ شاید اس لیے کہ تم نے دعا کی، تم نے اس سے کچھ مانگا اور وہ ویسا نہیں ہوا جیسا تم نے سوچا تھا کہ ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا یا ہو جاتا۔ کبھی بھی خدا کی سچائی یا کردار پر سوال نہ اٹھاؤ جب تک کہ تم خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور دوستو، میں نہیں چاہتا کہ میں خدا کے ساتھ مشکل میں پڑوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی سیدھی راہ پر گزرے اس کے سامنے، اور یہ کہ میرے طریقے خداوند کو پسند آئیں۔ تو اس موقع پر غور کرو، وہ کہتا ہے بچوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کیسے جواب دیا؟ کیا وہ پلٹ گئی؟ کیا اس نے ہار مان لی؟ کیا اس نے سب کو ایک ہی بار میں چت کر دیا؟ پتہ ہے کیا اس نے پلٹ کر ایک بیک سپننگ کک مار کر سارے شاگردوں کو خود ہی گرا دیا؟ اس عورت نے کیسے جواب دیا؟ آیت 27 اس نے ایمان کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے کہا جی ہاں خداوند، لیکن کتے بھی تو اپنے مالک کی میز پہ گرنے والے ٹکڑے کھا لیتے ہیں۔ ہم دو خدا کی۔ جی ہاں خداوند، لیکن کتے بھی تو مالک کی میز سے گرنے والے ٹکڑے کھا لیتے ہیں۔ اس عورت میں اتنی سمجھ تھی کہ وہ جان گئی کہ شاید میرے پاس قانونی حق نہ ہو، وراثت کا حق، کہ میں میز پر کرسی کھینچ کر بیٹھ جاؤں اور خود کھانا شروع کر دوں، لیکن کم از کم اگر میں اس میز کے قریب پہنچ جاؤں تو میز سے گرنے والا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے میرا کام بنانے کے لیے۔ اس نے کہا کتے بھی تو مالک کی میز سے گرنے والے ٹکڑے کھا لیتے ہیں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں دوست، یہ اس کا ایمان تھا جو بول رہا تھا۔ وہ مایوسی کی حالت میں آئی تھی، لیکن اس کہانی کے آخر تک یسوع نے اسے مایوسی سے نکال کر ایمان کی طرف لے آیا۔ وہ روتی ہوئی آئی، اے خداوند میری مدد کر، میں کیا کروں؟ میری بیٹی جنات کے قبضے میں مبتلا ہے۔ اور آخر کار ان سب رکاوٹوں کے بعد جو اس کے سامنے آئیں، 1 2 3 4، سب سے پہلے تو خاموشی سے نظر انداز کیا گیا۔ پھر شاگرد چاہتے ہیں کہ وہ اسے وہاں سے ہٹا دیں، پھر وہ کہتا ہے معاف کرنا، تم اہل نہیں ہو، میں تو صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
پھر اس کے اوپر سے اس نے کہا تم جانتی ہو یہ مناسب نہیں کہ بچوں کا حق لے کر کتوں کو دے دیا جائے۔ جتنا دلچسپ یہ جملہ لگتا ہے اس کے باوجود وہ عورت ثابت قدم، توجہ مرکوز کیے ہوئے اور پرعزم رہی اور انکار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے انکار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی اس ضدی پختگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے معجزے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار نتیجہ آیا آیت 28 میں۔ پھر یسوع نے جواب دیا اور کہا، عورت تیرا ایمان بڑا ہے اور تیری درخواست قبول کی گئی، اور اسی گھڑی اس کی بیٹی شفا پا گئی۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، ہمیں وہیں ٹھہرے رہنا ہے جب تک وہ وقت نہ آ جائے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے پورا ہونے یا بریک تھرو کے آنے کے درمیان جو وقت ہے، اس دوران غالب امکان ہے کہ آپ کی روح کا دشمن اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو مایوس کرے، آپ کی نظریں یسوع اور اس کے وعدوں سے ہٹا دے۔ وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ خدا کے کردار، اس کی سچائی اور اس کے کلام پر شک کریں۔ لیکن آپ کو وہیں ٹھہرے رہنا ہے جب تک کہ خداوند خود نہ بولے۔ آپ کو وہیں ٹھہرے رہنا ہے بغیر کسی دل آزاری۔ وہ عورت مایوسی میں آئی تھی، لیکن اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں، ان سب کے بعد یسوع نے اسے ایمان کی طرف منتقل کر دیا۔ اور جتنا زیادہ ہم اس میدان میں ٹھہرے رہتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کیا آپ میری بات سن میں؟ کئی سال پہلے میں ریاست پینسلوینیا میں خدمت کر رہا تھا۔ وہ اتوار کی رات تھی۔ ایک عورت دعا کے لیے آگے آئی۔ اس کا شوہر وہاں بیٹھا تھا، ساتھ میں 2-3 ٹینیج بچے بھی تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ماں شاید اپنی 30 کی دہائی کے وسط یا آخر میں ہوگی۔ وہ دعا کے لیے آگے آئی اور میں نے کہا، بہن آپ کیا لینے آئی ہیں؟ اس نے کہا، جب میں 3 سال کی تھی تو میں بیمار پڑ گئی، اور اس بیماری کے نتیجے میں نے اپنے دائیں کان کی سماعت کھو دی۔ میں نے 3 سال کی عمر سے اپنے دائیں کان سے کچھ نہیں سنا۔ تو وہ کم از کم اپنی 30 کی دہائی کے وسط میں ضرور ہوگی، یعنی تقریباً 30 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دائیں کان سے کوئی آواز نہیں سنی۔ میں نے کہا، کیا آپ لینے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں ایک معجزے کے لیے خدا پر ایمان لے کر آئی تھی۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ میں آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ دیے۔ میں نے کہا، یسوع کے نام پر کان کھل جا، یسوع کے نام پر۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کیا، وہ اچانک پیچھے کی طرف جھک گئی، جیسے کچھ چونک گئی ہو یا گھبرا گئی ہو۔ تو میں پیچھے ہٹا اور میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ اچھل کیوں گئی؟ اس نے کہا، میں آپ کو اپنے کان میں زور سے چلاتے ہوئے سن سکتی ہوں۔ میں نے اس کان سے کچھ نہیں سنا جب سے میں 3 سال کی تھی۔ خدائی کو جلال ہو۔ دوست، تمہیں وہیں ٹھہرنا ہوگا جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ تمہیں ایمان کے اسی میدان میں رہنا ہوگا جب تک یسوع تم سے بات نہ کرے، اور تمہیں رنجش کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر تم رنجش کو جگہ دو، جیسا کہ اس عورت کے پاس بھی موقع تھا، اگر تم رنجش کو جگہ دو گے تو تم محروم ہو جاؤ گے وہ خدا کا معجزہ جو اس نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ تمہیں رنجش کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ پھر یسوع نے کہا، عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔ بہت مختصر وقت میں آپ کی توجہ یوحنا کی طرف دلانا چاہوں گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیح کا پیشرو تھا۔ وہی تھا جو بیابان میں منادی کرتا تھا، آپ جانتے ہیں، جس نے خداوند کے لیے راستہ تیار کیا۔ اور اس نے کہا، ایک دن جب یسوع سڑک پر آ رہے تھے، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہی مسیح ہے۔ وہ یہ خدا کے روح کے وسیلے سے جانتا تھا۔ اور پھر بھی ایک دن، اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل کے 11ویں باب میں دیکھیں تو ہم اسی خدا کے بندے کو یہاں قید میں پاتے ہیں۔ جب یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو حکم دینا ختم کیا تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دیں اور منادی کریں۔ اب جب یوحنا نے قید میں مسیح کے کاموں کی خبر سنی تو اس نے اپنے 2 شاگرد بھیجے، اور اس نے اس سے کہا، کیا تو وہی ہے جو آنے والا تھا، یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ اور یسوع نے جواب دیا اور ان سے کہا، جا کر یوحنا کو پھر سے وہ باتیں بتاؤ جو تم سنتے اور دیکھتے ہو۔ اندھے بینا ہو جاتے، لنگڑے چلتے، کوڑھی پاک کیے جاتا، بہرے سنتے، مردے زندہ کیے جاتے، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو مجھ سے ٹھوکر نہ کھائے، مجھ میں ٹھوکر نہ کھائے۔ غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس حالت میں ہے جہاں اب وہ خود سے سوال کر رہا ہے۔
اپنی زندگی کے شروع میں وہ باہر تھا، مسیح کا اعلان کر رہا تھا، اس کے لیے راستہ تیار کر رہا تھا، لیکن اب اس کا انداز بدل گیا ہے اور وہ اپنی خدمت کی ٹیم کو یسوع کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ اس سے پوچھے کیا میں نے صحیح سمجھا تھا یا میں نے غلطی کی، کیا واقعی مسیح ہے؟ یوحنا کا انداز کیوں بدل گیا ہے؟ اس وقت وہ غیر یقینی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قید میں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یسوع ہی وہ ہیں جنہوں نے لوکا 4:18 میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے مسح کیا ہے، اس نے مجھے قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یوحنا وہاں یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس ہستی کے لیے راستہ تیار کر رہا ہوں جو قیدیوں کو رہائی دیتا ہے، تو پھر میں اب تک قید میں کیوں؟ تو یسوع نے یوحنا کے شاگردوں کو پیغام دیا اور کہا، واپس جا کر یوحنا کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، گونگے بولتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یوحنا اس پر مت دیکھو جو میں نہیں کر رہا، بلکہ اس پر نظر ڈالو جو میں کر رہا ہوں۔ یسوع کیا نہیں کر رہے تھے؟ وہ یوحنا کو قید سے رہا نہیں کر رہے تھے۔ بات یہ ہے، جب بھی ہم خود کو اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ خدا نے کیا نہیں کیا یا وہ کیا نہیں کر رہا، تو ہم اپنی ہی اعتماد اور ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں۔ اور دوستو، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر ہمیں جانا چاہیے۔ جب بھی ہم خود کو اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ خدا نے کیا نہیں کیا یا بظاہر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو ہم اپنے دل میں رنجش کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دل میں رنجش کو جگہ دیتے ہیں تو رنجش ہمیشہ ہمیں بے اعتمادی کی طرف لے جاتی ہے۔ مرقس کا 6 باب دیکھا، کبھی وقت نکال کر اسے پڑھیں۔ پہلی 6 آیات میں جب یسوع اپنے ہی شہر میں تھے، لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کر سکے جو وہ سنا رہے تھے، وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے ان کی باتوں پر رنجش محسوس کی۔ اور جب بھی ہم خود کو اس بات پر مرکوز کرتے ہیں کہ خدا نے کیا نہیں کیا یا کیا نہیں کر رہا، تو ہم اپنے دل میں رنجش کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے دل میں رنجش کو جگہ دیتے ہیں تو یہ ہمیں بے اعتقادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہی کچھ مرقس 6 میں ہوا تھا۔ وہ یسوع سے ناراض ہو گئے تھے، وہ اس کا کلام قبول نہیں کر سکے، اور یسوع لوگوں کی بے اعتقادی پر حیران ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ خدا نے آپ کے لیے ایک معجزہ رکھا ہے، اپنے معجزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ خدا پر ایمان لانے کی جرات کریں، اس کے کلام پر بھروسہ کریں، اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی زندگی پر برکت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے لیے شفا، فضل اور رزق کا کلام یسوع کے نام میں بھیجتا ہوں۔